ناظرین السلام علیکم۔ سدا خوش رہیں، آباد رہیں۔ آج خاکسار آپ کے سامنے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو پاکستان کی سیاسی صورتحال گو کی کیفیت میں نظر آ رہی ہے۔ الیکشن کی تاریخ دے دی گئی ہے مگر ابھی تک سیاسی صورتحال یوں کی توں ہے۔ الیکشن ہوں گے یا سلیکشن ہوگی یا الیکشن سرے سے ہی نہیں ہوں گے۔ ناظرین، کم و بیش ایک سال پہلے لندن ایون فیلڈ کے ایوانوں سے جو ایک مردہ سیاسی لاش درآمد کروائی گئی ہے، اب پاکستان کے تمام ادارے A to Z اس سیاسی لاش میں روح پھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طور اس سیاسی لاش کو چاہے ڈنڈا دے کر ہی صحیح کھڑا کر دیا جائے۔ میں آپ کے سامنے کچھ سیاسی پہلو رکھنا چاہتا ہوں، جس میں سب سے پہلا سیاسی پہلو یہ ہے کہ شہرت دوام حاصل کرنے اور عوام کے دلوں میں بسنے والے چیئرمین PTI کو کسی نہ کسی طور سیاسی اکھاڑے سے باہر پھینک دیا جائے۔ اس مقصد کی خاطر چاہے جھوٹے مقدمات بنانے پڑے، الزامات لگانے پڑے یا پھر فرد واحد کو مانس کرنے کے لیے آئین میں ہی ترامیم کرنی پڑے، ہر صورت میں اسے اکھاڑے سے باہر پھینکنا ہے۔ اور یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ چیئرمین PTI قاسم کے ابو کے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا جا رہا۔ 200 سے زائد جھوٹے من گھڑت سیاسی مقدمات جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر، نہ صرف PTI چیئرمین پر بلکہ کارکنان سے بھی تمام ادارے یہی سلوک روا رکھے ہوئے ہیں۔ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ ان جھوٹے من گھڑت مقدمات جن کا عدالت کو ذرا بھر بھی ادراک نہیں ہے کہ ان کا آغاز کیا ہے، ان کے گواہان کہاں ہیں، ان کے شواہد کیا ہیں اور ان مقدمات کا کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر عدالت بغیر ثبوتوں کے اور دلائل و شواہد کے فیصلہ کرتی ہے تو پھر سراسر عدلیہ آئین، قانون اور اپنے حلف کے خلاف کام کرتے ہوئے آئین پاکستان سے روگردانی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چیئرمین PTI عمران خان اور اس کے ہزاروں کارکنان بھی جیلوں کی سلاخوں میں بند انصاف کے منتظر ہیں۔ سپریم کورٹ کے سامنے یہ لگا ہوا ترازو جس پہ لکھا ہوتا ہے فاحکم بین الناس ولا تکسروا فی المیزان، مگر ناظرین اس میزان سے انصاف صرف اور صرف منظور نظر لوگوں یا بااثر لوگوں کو ہی ملتا ہے۔ عام عوام الناس کے مسائل کا اس ترازو کے پلڑوں تک پہنچنا ناممکن اور محال ہے۔ اس لیے یہ ترازو غرباء کے معاملات میں انصاف دینے سے قاصر ہے۔ ناظرین، میرا دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر سرسری جائزہ لیا جائے تو پورے پاکستان میں سب سیاسی پارٹیوں کو الیکشن کمپین کرنے یا باہم سیاسی روابط کرنے میں مکمل آزادی ہے، نہیں ہے تو PTI کو نہیں ہے۔ PTI کے ساتھ تمام ادارے ایسی ظالم ساز کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو اپنی بہو میں کسی بھی قسم کی برائی نہ پانے پر صرف یہ کہتی ہے کہ تم آٹا گوندھی ہوئی ہیلدی کیوں ہے۔ اور اگر سیاسی حلقوں کو دیکھا جائے تو کوئی بھی پارٹی اپنی سیاسی کمپین بھرپور انداز میں کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ PTI کو تو ویسے ہی کمپین کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ عمران خان اور PTI تو اب عوام کے دلوں میں بس چکے ہیں۔ PTI کی شہرت کا اندازہ لگائیے کہ کوئی بھی نمائندہ کسی بھی پارٹی کا ہو، وہ اپنے سیاسی حلقہ میں چلے جائے تو روٹی اس کی کھا لیتے ہیں اور نعرے PTI کے ہی لگاتے ہیں۔ اور اکثر پارٹیوں کے سیاسی نمائندگان عوام سے جوت پریڈ کرا کر غالب کا یہ شعر پڑھ کر بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں ہم، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچہ سے ہم نکلے۔ تیسرا پہلو ناظرین، بیمار شعر بڑے میاں صاحب کا ہے۔ اب تمام ادارے بھی مل کر اسے کشتے
کھلاتے رہیں یا اسے طاقت کے ٹیکے لگاتے رہیں، نوٹوں سے بھرے بریف کیس تھام کر بھلے اس کو کلین چٹے تھماتے رہیں، اب اس بیمار شہر میں وہ دم خم تو رہا نہیں۔ اس لیے اب نون لیگ کا الیکشن کے ذریعے تخت پر بیٹھنا ناممکن اور محال ہے، جبکہ سلیکشن کے لیے 100% اسے تخت شاہی پر بٹھا کر سرخاب کے پر والا تاج پہنایا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر الیکشن ہوتے ہیں تو تکمیل الیکشن کے بعد الیکشن کے ڈبے ان کا منہ چڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب کسی بھی سیاسی جماعت کا نمائندہ جو اپنے سیاسی حلقہ میں جاتا ہے تو عوام اسے اسی نظم کا شعر پڑھ کر سناتے ہیں: بھرم کھل جائے تیرے قامت کی درازی کا، اگر اس طرح پر پیچ و خم نکلے۔ اب پی ٹی آئی سے بھلے پی ٹی آئی کا نام اور پی ٹی آئی کا انتخابی نشان نہیں بھی ملتا تو کسی بھی حلقے میں عمران خان جس کسی کو بھی اپنا نمائندہ مقرر کرے گا، جیت اسی کی ہوگی، کیونکہ پی ٹی آئی سے لگاؤ اور عمران خان سے محبت عوام کے دلوں میں اس حد تک سرایت کر چکی ہے کہ وہ بھی غالب کی اسی نظم کا شعر پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں: محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ ناظرین، پاکستان کی موجودہ سیاست کا یہی نتیجہ نظر آتا ہے کہ اگر کلین اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر یقیناً پی ٹی آئی کی جیت پکی، اور اگر سلیکشن ہوتی ہے پھر نون لیگ کی کرسی پکی۔ آخر میں عرض ہے کہ ناظرین، میرے رائے سے متفق ہونا آپ کا ضروری نہیں۔ ہاں، اگر آپ کسی بھی قسم کا اختلاف رکھتے ہوں یا میرے حق میں ہوں تو اس کا آپ کمنٹ کے ذریعے مختصر اظہار کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔